بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے چوری کا مال۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ رزق حلال کے فضائل و برکات، اس کے ذرائع اور حرام خوری کے وبال و سزا اور حرام ذرائع آمدنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سابقہ آسمانی ادیان کی طرح ہی ہمارے دین اسلام نے بھی حلال روزی کھانے اور حرکت و عمل کا پرزور حکم دیا ہے، اور کسی تندرست و توانا شخص کو دیگر افراد معاشرہ پر بوجھ بننے کی اجازت نہیں دی، تاکہ معاشرے میں مفید افراد کی بجائے ایسے لوگوں کی بھرمار نہ ہو جائے جو محض عضو معطل کی حیثیت رکھنے والے ہوں، کیونکہ عام اصول بھی یہی ہے کہ جب جسم کا کوئی عضو شل یا کسی بیماری سے معطل ہو جائے اور اپنا کام سر انجام دینے کی بجائے مشکلات کا باعث ہو تو ڈاکٹر لوگ اسے کاٹ دینے کا مشورہ دیتے ہیں تاکہ دیگر اعضائے جسم اس سے متاثر نہ ہو۔ اسی طرح ہی چوری جہاں ایک مذموم و قبیح عادت اور معاشرے کی ایک مہلک بیماری ہے، وہیں دینی اعتبار سے کبیرہ گناہ ہے، جس کے ذریعے حاصل شدہ مال کی تھوڑی یا زیادہ مقدار صریحاً حرام ہے۔ اور چوری صرف یہی نہیں کہ کسی گھر یا سٹور کی دیوار پھلانگ کر یا اس میں نقب لگا کر وہاں سے کچھ چرایا جائے، بلکہ کسی دکاندار کے ساتھ سودا کرنے اور مختلف ماڈل دیکھنے کے دوران کوئی چیز مار لینا بھی چوری ہے۔ اسی طرح چور کی پشت پناہی یا رساگیری کرنا بھی جرم ہے، اور معلوم ہو جانے کے بعد باوجود سستے داموں کے لالچ میں مسروقہ اشیاء خریدنا چوری میں شرکت اور گناہ ہے، جیسا کہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے کوئی مسروقہ چیز خریدی جبکہ اسے اس کے مسروقہ ہونے کا علم بھی ہے تو وہ بھی چوری کے گناہ اور عار میں شریک ہو گیا۔ اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چوری کرتے وقت چور دولت ایمان سے تہی دست ہو جاتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، البتہ اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے، اور نسائی میں ہے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو چور پر کہ کبھی انڈا اور کبھی رسی چرانے پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا حکم الہی ہے، چونکہ چوری ایک بھیانک جرم ہے اور چور معاشرے کا عضو معطل و فاسد ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں اس کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ چوری کرنے والے مرد یا عورت کا ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اس فعل قبیح کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے۔ اور ہاتھ کاٹنے کے لیے چوری کا جو نصاب ہے وہ بخاری و مسلم کی روح سے کسی چیز کی قیمت کم از کم 1/4 دینار یا 3 درہم ہونا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا سرقہ بیضہ والی حدیث کے بارے میں ملا علی قاری نے مرقات میں بعض دیگر اقوال کے ساتھ عامش کا قول بھی نقل کیا ہے کہ بیضہ سے لوہے کا خود اور رسی سے جہاز کی رسی مراد ہے، جن کی قیمت 3 درہم ہوتی تھی۔ یہ اقوال شیخ البانی رحمہ اللہ نے حاشیہ میں مشکات پر نقل کیے ہیں، مگر امیر صنعانی نے سبل السلام میں اسے غیر صحیح قرار دیا ہے، اور لکھا ہے کہ چوری کا نصاب صحیحین میں موجود ہے۔ یہاں انڈے اور رسی کی چوری سے ہاتھ کاٹنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ جو شخص ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری کا عادی ہو جائے گا وہ ایک دن نصاب تک بھی پہنچ سکتا ہے، جس کی بنا پر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ تاویل ابن قتیبہ اور امام خطابی کا قول ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا تو فرمایا،
اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہی آدمی دوسری مرتبہ لایا گیا تو فرمایا اس کا پاؤں کاٹ دو۔ وہی شخص تیسری مرتبہ لایا گیا تو فرمایا اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو۔ جب چوتھی مرتبہ بھی وہی پیش کیا گیا تو فرمایا اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو، اور 5 مرتبہ فرمایا اسے قتل کر دو۔ تو ہم نے اسے قتل کر کے ایک پرانے کنویں میں ڈال کر اوپر پتھر ڈال دیے۔ اور مشکات حدیث 3607 بحوالہ شرح سننا بھی اسی مفہوم کی ہے، مگر اس میں 5ویں دفعہ قتل کا ذکر نہیں، جبکہ حدیث 3607 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چور کا ہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا۔ صنعانی نے فائدہ کے تحت لکھا ہے کہ گلے میں ہاتھ کا لٹکانا سنت ہے، اور حدیث بحیقی عن فضالہ نقل کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا 2 چوروں کے ہاتھ کاٹنے اور گلے میں لٹکانے کے واقعات نقل کیے ہیں، اور آخر میں لکھا ہے میں گویا اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا لٹکتا ہوا ہاتھ اس کے سینے پر چونٹے مار رہا ہے۔ نصاب قطع کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چور کا ہاتھ 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے گا، اور اس 1/4 دینار کی تعین دوسری حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ حناب نے محمد بن اسحاق کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی، کہ پیش نظر نصاب قطع 10 درہم قرار دیا ہے، جبکہ یہ دونوں روایتیں متکلم فیہ ہیں، اور صحیحین کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما 3 درہم کے مقابلے میں بطور استدلال پیش نہیں کی جا سکتی۔